ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء ذی وقار، معززین علاقہ، بالخصوص میزبان محفل کتیانہ میمن جماعت کے سرکردہ سربراہ لیڈر، اس علاقے کی نام پر جانی پہچانی شخصیت محترم حاجی عبدالصمد پردیسی صاحب قبلہ، محترم حاجی عثمان صاحب قبلہ، محترم جناب حضرت علامہ احمد رضا امجدی صاحب، محترم جناب شرجیل گوپلانی صاحب، محترم المقام جناب شہزاد قادری صاحب، محترم جناب عرفان میمن صاحب، محترم حاجی عارف برکاتی صاحب، میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ معززین کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ تشریف فرما ہے. ہمارے اس ضلع جنوبی تحریک لبیک کے امیر محترم جناب علامہ سلطان مدنی صاحب، جو نہایت خوبصورتی کے ساتھ آج کی اس غزل کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے رفیق خاص ناظم اعلیٰ تحریک لبیک ضلع جنوبی محترم شاکر الطاف صاحب قبلہ. میں کس کا نام لوں، یقیناً اس وقت ایک کثیر تعداد موجود ہے اور بات مختصر سی ہے. پیغام تو ماشاءاللہ سب نے دے دیا. ہم صرف اتنا کہنے حاضر ہوئے کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے ایک تاریخ ہے کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. یہ جملے تو آپ ہر جماعت سے سن لیں گے، لیکن جب آپ ان سے نام مانگیں گے نا کہ نام کیا ہے، تو نام دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نام دینا صرف الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے بس کی بات ہے. نام کیا ہے؟ مولانا مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی، مجاہد ملت علامہ عبدالحامد بدایونی، مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی، شیخ الحدیث علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، تاجدار اہل سنت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری. اور یہ علاقہ تو ایسے بزرگوں کی آماج گاہ ہے. میرے دوست نے ابھی مجھے ایک لقمہ دیا، فرمایا یہاں پر ایک مجذوب بھی جلوہ گر تھے، حضرت سید کوثر بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. وہ تو فرماتے تھے کھارا در منی بغداد ہے، جو بغداد نہ جا سکے کھارا در میں آ جائے، بغداد کی ہواؤں کا مزہ لے گا انشاءاللہ. اور قبلہ بڑے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو کھارا در آ گیا اسے بریلی کی ہواؤں کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ کو اہل سنت کا رنگ نظر آتا ہے. یہ انہی بزرگوں اکابر کی جد و جہد کا نتیجہ ہے. یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز محبوب قائد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1985 میں MNA بنے. حاجی عبدالصمد پردیسی صاحب ان کے رفیق خاص تھے. حاجی عبدالعزیز رنگیلا صاحب یہاں سے MPA بنے. یہ سب اکابر ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری پشت پناہی میں موجود ہیں. یہ ان کے ساتھ بھی تھے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہیں. جب یہ ان کے ساتھ تھے تو وہ اسمبلی میں پہنچے. آج ہمیں امید ہو گئی ہے، آج یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اسمبلی میں پہنچیں گے. بس یہ سارے بزرگ، یہ سارے محبت کرنے والے موجود ہیں. ساری باتیں آپ نے سن لی. میں بالخصوص ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. ہمارے محترم المقام جناب شہزاد قادری صاحب پاکستان سنی تحریک سے آپ نے خطاب میں فرمایا کہ جس طرح سنی تحریک نے اپنا دل و جان آپ کے لیے فرش راہ کیا، اسی طرح ہمیں امید ہے کہ تحریک لبیک بھی اسی طرح جواب دے گی. جناب بالکل آپ یقین رکھیں، ہم آپ کو صمیم قلب سے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں. ہمارے دروازے پہلے بھی ہر غیرت مند سنی کے لیے کھلے ہوئے تھے اور آج بھی کھلے ہوئے الحمدللہ.
اور آئندہ بھی کھلے رہیں گے. جس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا، جس نے حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت کے محافظ کا کردار ادا کیا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہماری محبت بھی حضور کے خاطر، ہماری دشمنی بھی دین کی خاطر، ہمارا پیار بھی آپ سے دین کی خاطر، اور ہمارا بغض بھی آپ سے دین کی خاطر. الحب للہ والبغض للہ. ہماری محبت اور نفرت کا تعلق دنیا نہیں، ہماری نفرت اور محبت کا تعلق زبان نہیں، ہماری محبت اور نفرت کا تعلق مقام و منصب نہیں، ہماری محبتوں کا تعلق آپ کی حضور سے نسبت ہے. آپ حضور کے ہیں، آپ حضور کے سچے غلام ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ہمارا تو موٹو یہی ہے، ہمارا یہی سلوگن ہے، جو سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آج کا یہ اجتماع محترم حاجی عبدالصمد پردیسی صاحب کے اخلاص کا نتیجہ ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور آج کا یہ اجتماع اس بات کا اظہر من الشمس اظہار کر رہا ہے کہ الحمدللہ آج اس علاقے کھارا در میں جتنے بھی لوگ دین سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ کا اظہار تحریک لبیک کے لیے کر دیا. بس یہ اب آپ کے ووٹوں سے انشاءاللہ، آپ کی گواہی سے، آپ کی شہادت سے، آپ کے انتخاب سے اب ایوانوں میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا ایک شعر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مفتی قاسم فخری صاحب اپنے 2 اراکین کے ساتھ جب صوبائی اسمبلی سندھ میں جمع گر ہوتے تھے، آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا. مجھے تو بہت سے ذرائع سے یہ بھی پتا چلا، بعض اراکین صوبائی اسمبلی مفتی صاحب کی تقریر سے پہلے کہتے تھے جناب ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے گا ہمارے اوپر، جناب ذرا تھوڑا نظر کرم فرمائیے گا ہمارے ہاتھ پر. تو انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کے غلام اسمبلی میں پہنچیں گے. جس طرح علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ 1985 میں تھے، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی 1970 کی اسمبلی میں موجود تھے. آپ نے دیکھا جب 70 میں یہ علماء موجود تھے، ختم نبوت کا قانون پاس کرایا گیا. جب 85 میں یہ اکابر موجود تھے تو ناموس رسالت کا قانون مضبوط بنایا گیا. اور الحمدللہ اب جب یہ حضور کے غلام اسمبلیوں میں پہنچیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم انہی کی اولاد ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی جان سے گزر جائیں گے لیکن حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا وعدہ ہے. اور ایک بات اور بھی سن لیجئے، آپ نے ایک ملاحظہ تو یہ بھی آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا، ہمارے محترم شرجیل گوپلانی صاحب آپ تجارتی برادری سے، تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے اپنے انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. آپ یہ مت سمجھیے گا، میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جماعت میں صرف مولوی حضرات ہیں، نہیں جناب، اس جماعت میں مسلم حضرات ہیں، اس جماعت میں مسلم حضرات ہیں. اور مسلم جو ہے وہ ہر کلمہ گو ہے، چاہے وہ جس حیثیت میں بھی ہو. الحمدللہ ہمارے درمیان وکلاء بھی موجود ہیں، ہمارے درمیان اعلیٰ تعلیم یافتہ معیشت دان بھی موجود ہیں، جس کا ایک مظاہرہ آپ نے ابھی ان کی گفتگو سے بھی لگایا. اور بھی اس طرح کے بہت سے نظارے ہیں. آپ موقع تو دے کر دیکھیے، انشاءاللہ اس ملک کی اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے 75 برس تک آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کو آزما لیا، آپ نے 75 برس تک پریسٹن کے پڑھے ہوئے کو آزما لیا، آپ نے 75 برس تک ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے کو آزما لیا. ان کی قابلیت اپنی جگہ، لیکن آج ملک کہاں کھڑا ہوا ہے آپ اندازہ لگا دیجیے. کیا آج تک 75 برسوں میں کوئی مدرسے کا فارغ ملک کا سربراہ بن سکا؟ آج تک 75 برسوں میں کیا ملک کا کوئی سربراہ کسی یونیورسٹی جو دینی یونیورسٹی ہے اس کا فارغ بن سکا؟ نہیں. لیکن اب ہم آپ سے کہتے ہیں آپ موقع دے کر دیکھیے ملک ترکی، یہ ہمارے لیے ماڈل اور مثال ہے. ترکی کی مثال
ترکی کا سربراہ طیب اردگان 20 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کو اس کی عوام منتخب کر رہی ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی سن کر، وہ لگتا پینٹ کوٹ کے اندر بظاہر ایک مغربی صورت والا ہے، لیکن الحمدللہ اس نے مدرسہ اور امام و خطیب اسکول سے دینی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سے 20 سال پہلے کے ترکی کو دیکھ لیجئے اور آج کے ترکی کو دیکھ لیجئے، الحمدللہ G20 کے اندر صرف 2 مسلم ممالک ہیں جن میں ایک ترکی ہے اور ایک سعودی عرب ہے۔ آپ اس کی معیشت کا اندازہ لگائیے، پورا کفر اس کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس کی معیشت کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا شیر ڈٹا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس ملک میں بھی جب دینداروں کی حکومت آئے گی، جب انشاءاللہ امانت داروں کی حکومت آئے گی، آپ اس کی برکتیں اس ملک پر بھی دیکھیں گے، علاقے پر بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم اپنی آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ بد دیانتی سے کام نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں جن بزرگوں نے پالا ہے، ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، ہم جن کا صدقہ کھاتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے ہمیں دین پر چلنا سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں سچائی کا راستہ دکھایا ہے، انہوں نے ہمیں امانت و دیانت کا راستہ دکھایا ہے، اور اللہ چاہے گا اگر موقع ملے گا تو ہم اسی راستے پر چل کر اس ملک کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالی آپ کی اس کاوش کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب دین